معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندری کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ اول، باب پنجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ حق کا دشوار گزر رستہ، کفار کی ایذا رسانی اور توہین۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ سخت دشمن تھے، سخاوت پیشہ تھے، بیدادگر تھے اور پرفن تھے۔ خدا کی بات سن کر مضحکے میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ حرم کی سرزمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے بدگوہر۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آواز کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھیڑے چار جانب سے برستے تھے۔ کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں۔ نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھیں، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا۔ دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش کی طرف سے مادی ترغیبات، عتبہ کی فرمائش۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں دیکھا۔ محمد اس قدر صابر ہے کیوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ غرض آپس میں کوئی مشورہ کر کے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ۔ کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر۔ رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو،
غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب و اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزیٰ کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے، بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے، رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں ہم نیک طینت جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، یہ کیا جادو ہے کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم، روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تم، تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ بالا، اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل، کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہم ہی یہ بھی، نہیں ہے گر نمود و نام و شاہی سے غرض تم کو، تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مرض تم کو، اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کریں اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں، مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈے کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا، ارشاد نبوت، کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں، یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی، سنی عتبہ نے سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا،
وہ شاعر بھی نہیں کچھ اور ہے طرز کلام اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے خاص و عام اس کا۔ نہ مال و جاہ کی خواہش نہ ہے دھمکی کا ڈر اس کو، مناسب ہے کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو۔ اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی مطلب تمہارا ہو گیا پورا۔ اگر یہ غالب آیا ملک پر تو بھی برا کیا ہے، تم اس کی قوم ہو سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ وہ بولے اور لیجیے یہ بھی اب ہم کو ڈبوتا ہے، دل اتبا پہ جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے۔ غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے، رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگی ملنے۔ ابھی طالب کے ڈر سے قتل گرچہ کر نہ سکتے تھے، مگر تضحیک اور تضلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے۔ ابو جہل اور عتبہ کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ حضرت حمزہ کا ایمان لانا۔ شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وعم مصطفیٰ علی نسب والا حسب حمزہ۔ وہ حمزہ جس کو شاہ شہسواران عرب کہیے، جسے جان عرب لکھیے، جسے شان عرب کہیے۔ اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے، مگر فخر رسل کی دائمی الفت پہ قائم تھے۔ مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری شوکت ملے حق کو۔ چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر، چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر۔ شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر، سوئے خانہ چلے جاتے تھے رستے میں یہ سن پایا، بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، مسیل اب رہا تھا ہاتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا۔ کیا حمزہ نے نعرہ او ابو جہل او کھرے بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل۔ سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے۔ اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو، کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ بلا لے ساتھ اپنے ان حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان کمینوں کو رذیلوں کو۔ یہ کہہ کر گھس پڑے حمزہ گروہ بدسگالوں میں، گریباں سے پکڑ کر کھینچ لائے اس کو میدان میں۔
कमा थी हाथ में वो सर पे नाहे जार के मारी। गिरा अबू जहल सर से हो गया नापाक खूं जारी। सभी दब के खड़े थे छा गया था एक सन्नाटा। मगर हमज़ा ने खाकर रहम उसका सर नहीं काटा। कहा अगर आज से मेरे भतीजे की तरफ देखा तेरे नापाक चमड़े में सुतर की लीद भर दूंगा। ये कहकर चल दिए मुशरिक, भला क्या टोक सकते थे। कहीं रूबारा भी इस शेर नर को रोक सकते थे। अबू जहल इसलिए दबका पड़ा था फर्श के ऊपर। मुबादा वापस आकर कत्ल कर दे आम्मे पैगंबर। यहाँ से जाके हमज़ा जल्द तर ईमान ले आए। भतीजे के वसीले से चचा ने मर्तबे पाए। हज़रत उमर के ईमान लाने का बयान। दुश्मनाने दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़ें। उमर इब्ने खत्ताब इस वक्त तक ईमान लाए थे। उमर इब्ने खत्ताब उस वक्त तक ईमान लाए थे। हिजाबे कुफ्र में थे, दामने हक में न आए थे। निहायत साहिबे गैरत बहादुर थे, तहमतन थे। मगर सच्चे नबी के और मुसलमानों के दुश्मन थे। गरीबों हक परस्तों को अजियत देते रहते थे। मुसलमान उनके हाथों से हज़ारों रंज सहते थे। जनाबे हज़रत हमज़ा भी जब ईमान ले आए, तज़ल्ज़ुल पड़ गया बातिल में, अहले मक्का घबराए। मुसलमानों की रोज़ अफ़ज़ू तरक्की से लगे डरने। नबी को कत्ल कर देने की तजवीज़ें लगे करने। कोई बोला गज़ब है अपनी ताकत घटती जाती है, कि दुनिया दीने आबाई से पीछे हटती जाती है। यही हालत रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा, हेबल के वास्ते कोई चढ़ावा भी न लाएगा। कोई बोला ये मजहब फैलने से रुक नहीं सकता, मोहम्मद जिंदा है जब तक ये झगड़ा चुक नहीं सकता। कहा अबू जहल ने देखो ये नरमी का नतीजा है। पुकारा अबू लहब मैं क्या करूं मेरा भतीजा है। उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का बेड़ा उठाते हैं। उमर बोले ये किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर, कि देता हूँ तुम्हें सरहा दिए इस्लाम का लाकर। बदी के गुलगुले इस महफिले हक पोश में उठे। उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। चले इस जिंदगी बख्शे जहाँ के कत्ल करने को। शहनशाह मकां वो लामकां के कत्ल करने को। नाइम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में। वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर का, कि जिसने खरखशे में डाल रखा है अरब भर को। वो बोले अपने घर का हाल भी मालूम है तुमको, कि हमशीरा मुसलमान हो चुकी है मालूम है तुमको।
تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوں ہی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب کا طوفان آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوں ہی کے گھر آئے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوں ہی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خوں جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ حضرت عمر کا ایمان، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ خدائے واحد قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل وہ سخت دل جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا۔ ہوئی تسکین بہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا، اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکایک آج روشن ہو گئی گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ و صفا دوڑے، نکل کر نر گئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ عمر آستانہ نبوت پر۔ رسول اللہ تھے اس دن مقیم خانہ ارقم، رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم۔ حضوری میں جناب حمزہ و ابوبکر تھے ہمدم، نجیب و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا سے لو لگائے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح آ کے دروازے پہ دی دستک،
اسی انداز میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر، روئے عمر دیکھا۔ صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرفہ ساما ہے، عمر در پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں شمشیر برّاں ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا، ہوا زوریز سر شاخ طوبیٰ پر قد بالا۔ ہوا زوریز سر شاخ طوبیٰ پر قد بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرت عمر کی شان ایمان۔ عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیان قہر کی جانب۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے۔ عمر آ کر پکارے اے قریش، اے قہر کے بیٹو، سنو اے عقل کے اندھو، سنو تقدیر کے ہیٹو۔ یہ بت جھوٹے ہیں بے شک، پوجنا بے سود ہے سب کا، خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا۔ کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی، محمد ہیں رسول اللہ، اس میں شک نہیں کوئی۔ نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مکر سے، حجت سے، ہیلے سے، فلاح دین و دنیا ہے محمد کے وسیلے سے۔ حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں۔ کتاب اللہ پر قرآن پر ایمان لایا ہوں، خدائے واحد و رحمان پر ایمان لایا ہوں۔
یہ سن کر زلزلہ سا آ گیا ایوان باطل میں، بہت صدمہ ہوا دل کی امیدیں رہ گئیں دل میں، اٹھے سب تیش کھا کر پل پڑے اس مرد غازی پر، کیا ان بھیڑیوں نے حملہ اس شیر حجازی پر، مگر وہ مرد میدان وغا غالب رہا سب پر، خدا غالب ہوا نام خدا غالب رہا سب پر۔ ہجرت حبشہ اور ایذائے دہی کی انتہا، طرح طرح کی عقوبتیں، عمر کی حق پسندی سے بڑھی اسلام کی شوکت، علل اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت، قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے، تم ایجاد تھے لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا تھا جو یہ جلاد کرتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہماگوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پہروں سخت پتھر ان کے سینوں پر، جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے، مثال نوح انسان کے بیڑے تراتے تھے، مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے، انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے، غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا، کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا، ابو بکر و عمر عثمان علی تک کو ستاتے تھے، ابو ذر پر زبیر و سعد پر 100 ظلم ڈھاتے تھے، ابو ذر پر زبیر و سعد پر 100 ظلم ڈھاتے تھے، وہ مصعب عبد الرحمن اور جعفر ابن ابی طالب، یہ سب کے سب بہادر جو کہ تھے یک جان دو غالب، قیامت خیز ایذائیں غضب کی رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے، وطن کی سرزمین پھرنے لگی جب آسماں بن کر، ہوا دم گھونٹنے کے واسطے پھیلی دھواں بن کر، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت کے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے، مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر، مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعقب کے لیے فوراً سفارش ایک بھجوائی، چلے مکے سے ابن عاص
جو تھے ان دنوں کافر، سفارش لے کے دربار نجاسی میں ہوئے حاضر۔ حضور شاہ جھکے سجدے میں، یہ سب ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گرزانی، کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم، ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں ہر طرح دل شاد پھرتے ہیں، مذاہب کی برائی کرتے ہیں آزاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں، پکڑ کر اس سفارش کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں ہمیں دے دیجئے ان کو، نجاسی اور درباری یہ سب کے سب تھے نصرانی، ہوا جب مشورہ ہر شخص نے تائید کی ٹھانی، نجاسی انصاف کی راہ پر مگر سب کی ہم آہنگی نجاسی نے بری سمجھی، گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی، مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے یہ وفد ہے آیا، تمہارا جرم کیا ہے، قوم کیوں ناراض ہے تم سے، کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے تم سے، تمہارا دین کیا ہے، کیا وہ دنیا سے نرالا ہے، جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے، تمہارا دین کیا ہے، کیا وہ دنیا سے نرالا ہے، جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سب دینوں سے بالا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہیں تک انشاءاللہ اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔